لیکن اس کے الٹ وَمَنْ دَعَا إِلَىٰ ضَلَالَةٍ، جو آدمی کسی کی معاونت کرے، کسی کو دعوت کرے گمراہی کی طرف، نافرمانی کی طرف، گناہ کی طرف، کسی کو راغب کر دے، گناہ کی دعوت دے دے، گناہ کا راستہ دے دے، یار کر لیتے ہیں کیا ہو جائے گا، یاری دوستی ہے، یاری دوستی میں تو لوگ بہت کرتے ہیں جی، یاری دوستی میں یہ نشہ کر دیا تو کیا ہو گیا، یاری انڈیوالی ہے، دوستی ہے، اس میں تو یہ کیا ہو گیا، دوستی ہے تو کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، جو آدمی کسی گناہ کی طرف لوگوں کو بلا لے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من دعا الی ضلالۃ کان علیہ من الاسم مثل آثام من تبعہ، جتنے لوگ اس کے گناہ کے کام کو انہوں نے اسٹارٹ کر لیا ہے، یہ خود بھی جتنا گناہ اس کو ملتا ہے، اس کے پیچھے چلنے والے، اس کی اتباع کرنے والے، اس کے ساتھ دینے والے، سب اس گناہ میں برابر شریک ہیں۔ اور وَلَا يَنْقُصُ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا، ان کے گناہوں میں سے کوئی گناہ کم نہیں ہوگا، اس کی بھی گناہ پورا مکمل ملے گا، اور یہ جو کام اسٹارٹ کرنے والے، اس کی اتباع کرنے والے، سب گناہ میں برابر شریک ہوں گے۔ دین اسلام میں سب سے بدبخت، بد نصیب، منحوس آدمی وہ ہے کہ گناہ کوئی اور کرے اور سزا اس کو ملے۔ گناہ کرتے اور لوگ ہیں، سزا مجھے مل رہا ہے، چوری کرتا کوئی اور ہے اور سزا مجھے مل رہا ہے، ڈاکہ کوئی اور کرتا ہے، سزا میں مجرم میں بھی ہوں، قتل کوئی اور کرتا ہے اور میں بھی قاتل ہوں، میں بھی اس کے قتل میں شریک ہوں، ظلم کوئی اور کرتا ہے، میں بھی اس کے ساتھ ظلم میں شریک ہوں۔ ایک آدمی، اس کی مثال ہے، ایک آدمی قتل کرتا ہے، دوسرے کو مارتا ہے، لیکن اس آدمی کا ٹھکانہ نہیں معلوم ہے، آپ نے بتا دیا کہ جی وہ فلان آدمی جس کو آپ تلاش کر رہے ہیں وہ اس کمرے میں، اس گھر میں ہے، وہ آ کر کے اس کو مار دیا، تو آپ قتل میں شریک ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ جتنا گناہ وہ قاتل کو ملنا چاہیے، آپ بھی اس کا قتل میں شریک ہیں۔ ایک آدمی دوسرے سے لڑتا ہے اور اس کے پاس اسلحہ نہیں ہے، اس کے پاس چوری اور چاقو نہیں ہے، اس کے پاس پستول اور اسلحہ نہیں ہے، آپ نے اس آدمی کو چاقو دے دیا، چوری دے دی، آپ نے پستول دے دیا، آپ نے اسلحہ دے دیا، آپ کے دیے ہوئے اسلحے کو اس آدمی پہ چلا لیا، تو آپ کا قتل میں شریک ہوئے۔ قتل کرتا ہے کوئی اور شریک آپ ہو، یہ تو اور بات ہے کہ آپ اسلحہ دے دے، آپ اسلحہ نہ بھی دے، آپ اسلحہ نہ دے، چوری نہ دے، پستول نہ دے، اسلحہ نہ دے، چاقو نہ دے، کچھ بھی نہ دے، قاتل کے طرفداری میں آپ نے ایک لفظ بول دیا، قاتل، ایک آدمی نے قتل کر دیا، کسی کو قتل کر دیا، مار دیا، آپ نے کہا یار انہوں نے اچھا کیا، یہ بھی بڑا بڑوا بندہ تھا، یہ بھی بڑا ایسا تھا ویسا تھا، قاتل کے بارے میں تو نے ایک جملہ بول دیا قاتل کے بارے میں، اب آپ اس قتل میں شریک ہوئے۔ اس لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی پہ ایک دوسرے کی کومک اور مدد کرو، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ کے کام پہ کسی کے ساتھ معاون، مددگار نہ بنو، اس کا ہم خیال نہ بنو، اس کے ہمدرد نہ بنو۔ وہ قاتل ہے تو اس کے قاتل کے بارے میں آپ جملے بول رہے ہیں کہ جی انہوں نے اچھا کیا، یہ بھی ایسا بندہ تھا، ایسا تھا، آپ نے قتل میں شریک ہو گئے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من اعان علی قتل مؤمن شطر کلمۃ، جو آدمی کسی مومن کے قتل میں مدد کرے، گویا اگرچہ ایک لفظ کیوں نہ بولے، ایک لفظ ہو، شطر کلمۃ، ایک کلمہ بھی اپنے زبان سے ایک بول نکال دے ظالم اور قاتل کے حق میں، یہ آدمی جو ظالم اور قاتل کی طرفداری میں بات کرتا ہے، اس کے ہمدردی میں بات کرتا ہے، لقی اللہ، یہ آدمی قیامت کے دن ایسا اللہ کے سامنے حاضر ہوگا، مکتوب بین عینیہ، اس کی اس پیشانی پہ لکھا ہوگا آئس من رحمت اللہ، یہ بندہ آج اللہ کی رحمت سے نا امید ہے، یہ خدا کی رحمت کی امید نہ رکھے، توقع نہ رکھے کہ اللہ آج میرے ساتھ رحم کا معاملہ کرے گا، بالکل اللہ، یہ وہ آدمی جس نے قتل نہیں کیا ہو، نہیں، جس نے قاتل کے حق میں کوئی جملہ بولا ہو، جس نے قاتل کے حق میں کوئی جملہ بولا ہو۔ اس لیے قرآن میں ہے تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی پہ لوگوں کی مدد کرو، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ کے کام پہ کسی کی مدد نہ کرنا۔
آج کل لوگ کیا کرتے ہیں؟ جی ہمارے برادری کا بندہ ہے، ہماری قوم کا بندہ ہے، کیا کرے یار، اس نے قتل کیا، ناجائز قتل، بس جی اچھا کیا، ہم اس کے ساتھ ہیں، کیوں ساتھ ہے؟ ہمارے برادری کا بندہ ہے، ہماری قوم کا بندہ ہے۔ او اللہ کے بندو، برادری کیا کام آئے گی؟ میدان محشر میں اللہ ایک جملہ بھی بول دیا قاتل، چاہے وہ تمہارا باپ کیوں نہ ہو، آپ کے باپ ہے، آپ کا بھائی ہے، آپ کا چچا ہے، آپ کا قریبی رشتہ دار ہے، قاتل ہے، ظالم ہے، اگر اس اپنے باپ جو ظالم ہے اس کے حق میں تو نے ایک کلمہ بولا، قیامت کے دن تیرے پیشانی پہ لکھا ہوگا آئسم من رحمت اللہ، یہ آدمی آج اللہ کی رحمت کی توقع نہ کرے۔ معمولی بات ہے، یہ ہماری برادری کا بندہ ہے، یہ ہمارے قوم کا بندہ ہے، لہٰذا ظالم ہے، قاتل ہے، کچھ بھی ہے، ہم اس کے ساتھ دیں گے؟ نہیں نہیں نہیں، قطعاً نہیں۔ اس لیے ایک حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن اعلان ہوگا، یعلن یوم القیامہ، قیامت کے دن اعلان ہوگا، کہاں ہے ظالم اور کہاں ہے وہ لوگ جو ظالموں کو ساتھ دے رہے تھے؟ ظالم کہاں ہیں اور جو ظالموں کی مدد کرتے تھے، جو ظالموں کے ساتھ دیتے تھے، جو ظالموں کی ہمدردی کرتے تھے، جو ظالم کی صف میں کھڑے ہوتے، جو ظالم کے لیے تائید کرتے تھے، کہاں ہیں وہ لوگ؟ قیامت کے دن اعلان ہوگا، کہاں ہیں وہ لوگ؟ قیامت میں اعلان ہوگا، کہاں ہے ظالم؟ یہاں تک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ظالم کے قلم اور دوات کو صحیح کیا ہو، یہ فراہم کی قلم دیا ہو، دوات دیا ہو، یا اس کے چپل جوتے کو درست کیا ہو، وہ بھی لا کے کر کے ظالم، ہمارے کتنے قوم کے قاتل ہوتے ہیں، ہم ان کے چپل جوتے کو سیدھا درست کرتے ہیں، جا کے اس کو عید مبارکباد دیتے ہیں، جا کے اس کے ساتھ مل جاتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ تو قوم کا بڑا ظالم ہے، ہم تمہارے ساتھ آ رہے ہیں، دے رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایسے لوگ جو ظالم کی قلم اور دوات فراہم کیا ہو یا اس کو درست کیا ہو، یہ لوگ جو ظالم کے ساتھ دیے ہو، ان سب کو لوہے کے ایک صندوق اور پیٹی میں بند کر دیا جائے گا، تالا لگا دیا جائے گا، جہنم کے درمیان میں پھینک دیا جائے گا۔ اس لیے قرآن میں ہے تعاون علی البر والتقوی، اگر معاون تعاون کرنا ہے نیکی والوں کے ساتھ کرو، جو نیک کام کرتے ہیں ان کے معاون بنو، مددگار بنو، ولا تعاون علی الاثم والعدوان، ورنہ تم ظالم اور ظلم کے ساتھ نہیں دینا۔ ہندوستان میں یہ واقعہ یاد آیا، ہندوستان میں ہندوؤں کا اور مسلمانوں کا ایک زمین پہ، قیمتی زمین، شہر میں کے نزدیک ایک زمین تھی، اس زمین پہ دعویٰ ہو گیا، مسلمانوں نے کہا یہ ہمارے مسلمانوں کی زمین ہے، ہندوؤں نے کہا بھائی یہ ہماری زمین ہے، ہندوؤں کی زمین ہے، بات بڑھ گئی، دعویٰ اختلاف، چلو جی جا کے جرگہ کرتے ہیں، جرگہ کہتے ہیں نا، ایک تیسرے آدمی پہ جا کے فیصلہ کرتے ہیں۔ تو ہندوؤں نے کہا کس پہ؟ مسلمانوں نے کہا کس پہ؟ ہندوؤں نے کہا تمہارے دیوبند کے ایک عالم ہے، اس عالم پہ جا کے فیصلہ کرتے ہیں۔ مسلمان بڑے خوش ہو گئے کہ جی فیصلہ کرنے والا ہمارا بندہ ہے، دیوبند کے عالم ہے، وہ اسی علاقے کے اس عالم کی پیدائش ہے، ان کو سب کچھ پتہ ہے۔ اور مسلمانوں نے جب انہیں ہندوؤں نے یوں کہا، مسلمانوں نے اس عالم دین کو، دیوبند کے عالم کو حال بھیجا کہ حضرت اس زمین پہ ہمارے اور ہندوؤں کے دعویٰ ہے، ہندو کہتے ہیں ہمارے ہیں، اور ہندو نے اعلان کیا ہم اس پہ ہندو والے مندر بنائیں گے، ہم ہندوانہ عبادت اس میں کریں گے، رسم کریں گے، ہم اس میں بت رکھیں گے۔ اور ہم سب مسلمانوں نے کہا اگر یہ زمین ہم نے جیت لی، اس کیس کو ہم نے جیت لیا، زمین ہماری ہو گئی، تو پھر اس زمین پہ ہم ایک عالیشان جامع مسجد بنائیں گے، ایک عالیشان جامع مسجد بنائیں گے۔ اب عالم کے پاس جب فیصلہ آیا اور یہ بات بھی پہنچا دی ہاں کہ مسلمان اس پہ جامع مسجد بنا رہا ہے اور ہندو اس پہ مندر بنا رہا ہے، تو عالم نے، ہندو بھی اکٹھے ہو گئے، وقت لے لیا، تو ہندو بھی ایک طرف، ہندو سارے اکٹھے ہو گئے اور دوسری طرف مسلمان سارے اکٹھے ہو گئے۔ مسلمانوں سے پوچھا، مسلمانوں اگر جو فیصلہ میں کروں تمہیں منظور ہے؟ سب نے کہا ہاں منظور ہے۔ مسلمان تو مطمئن ہے کہ ہم نے مولوی صاحب کو بول دیا ہے، ہم کیا بنائیں گے؟ مسجد بنائیں گے۔ ہندو کیا بنائیں گے؟ مندر بنائیں گے۔ اور ہندو سے کہا ہندو تمہیں مقبول ہے، تمہیں قبول ہے میرا فیصلہ؟
جو فیصلہ میں کروں. ہندوؤں نے کہا, سب نے بتا دیا جی ہاں فیصلہ مولانا صاحب آپ کا فیصلہ. تو مولانا صاحب نے کلمہ پڑھا, لا الہ الا اللہ, مجھے یہاں پیدائش ہے, یہ زمین ہندوؤں کی ہے, ہندوؤں کی ملکیت ہے, خدا کرے ہندو اس پہ مندر بنائے, خنزیر بنانے کے لیے بھاڑ بنا دے, کچھ بھی بنا دیتے ہیں, یہ زمین ہندو کا ہے. مسلمانوں تم مسجد میں بناتے ہو, کچھ بھی بناتے ہو, تمہیں ایک اینٹ رکھنے کے حق نہیں ہے, یہ زمین ہندو کی ہے. اب کیا ہو گیا, مسلمان ہار گیا, ہندو جیت گئے. نہیں, اسلام جیت گیا, کفر اور ہندو وہ ہار گیا, اسلام جیت گیا. اب اس کے بعد جب فیصلہ سنایا تو ہندو نے کیا کہا, ہزاروں ہندو آئے تھے, سب ہندوؤں کے بڑے کھڑے ہو گئے کہ مولانا صاحب ہم تو جو کچھ سن رہے تھے, ہمارا جو توقع تھا, آپ نے ہمارے توقع کے بالکل موافق فیصلہ کیا. اب اعلان یہ ہے, ہمارے یہ جتنے بھی ہندو آئے ہیں سب ابھی آپ کے سامنے آپ کے ہاتھ پہ مسلمان ہوں گے, لا الہ الا اللہ, ہم سب مسلمان ہیں. اور یہ زمین ہم چونکہ مسلمان ہیں, اسی آبادی میں رہ رہے, مسلمانوں کے لیے مسجد کی ضرورت ہے, اس پر ہمارے لیے ہندوؤں کے ایک جامع, اب ہم ہندو نہیں رہے, ہم مسلمان ہو گئے, ہمارے لیے ایک جامع مسجد کی ضرورت ہے.